مجھے ایک بات ہے, ابھی آپ نے بیچ میں جنرل پرویز مشرف صاحب کا ذکر کیا, تو ان کا کتنا بڑا کریڈٹ جاتا ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کا, اور مجھے اتنا بتائیے کہ آپ کا کیا اپنا نظریہ ہے پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیں کیونکہ اب سوشل میڈیا پہ ظاہر سی بات ہے مختلف, ہمارے یہاں تو انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہر کوئی نا سائڈ لینے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے, اور اگر کسی انسان نے غلط کام کیا ہے تو ہم لوگ پھر بولتے ہیں یار غلط کیا ہے, اور کسی نے صحیح کیا ہے تو پھر صحیح کیا ہے. لوگ دونوں سائڈس کی بات نہیں کرتے, لوگ سائڈ لے لیتے ہیں. تو آپ کا کیا اوپینین ہے دیکھیں اس وقت؟ ایک تو آپ نے ذکر کیا ان کا جنرل پرویز مشرف صاحب کا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, آمین. ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, اور ان کے آگے کے جو سوال جواب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. ہر مسلمان کے لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے. بالکل. اور ہر انسان سے انسان غلطیوں کو پتلا ہے, اور وہ فرشتہ تو ہے نہیں کوئی کہ اس سے کسی سے غلطی نہیں ہوئی ہوں گی. ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن انسان کی خوبیاں انسان کو یاد رکھنی چاہیے. جنرل مشرف صاحب کی خوبیاں یہ تھیں کہ وہ بہت بڑے پیشنیٹ پاکستانی تھے, اور پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ ان کی پیٹریوٹزم, ان کی جو حب الوطنی پہ جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک رتی برابر کوئی شک نہیں کر سکتا, اور ان کو ان لوگوں کے ہمدرد تھے. اور میں نے اس کو دیکھا ہے, جو سب سے پہلے پاکستان کا نارا بھی ان کا تھا. جب میرا جو تجربہ رہا ہے, وہ پروجیکٹ کے بارے میں پوچھتے تھے باقاعدہ, صدر پاکستان ہونے کے باوجود فون کر کے پوچھتے تھے باقاعدہ پروجیکٹ کے بارے میں کہ مجھ سے تم نے یہ کہا تھا اور اس کی کیا پروگریس ہے, میں فلاں ڈیٹ پہ آ رہا ہوں تو مجھے چلنا ہے وہاں پر. نازم آبادی تھے نا وہ. جب رات میں جب لوگ سو جاتے تھے 2-2:30 بجے اور شاید ڈسٹرب نہ ہو, تو وہ جب آتے تھے تو وہ آن گوئنگ پروجیکٹس کے وزٹ کیا کرتے تھے وہ. اور اسی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ یہ جو ہماری جتنی بھی پھر ہمیں انرجی آ جاتی تھی, ڈیفینیٹلی موٹیویشن آ جاتا تھا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ پروجیکٹ کو پوچھ رہا ہے, پھر ہم اور جو ہے وہ اس پہ تیزی سے کام کرتے تھے, اچھا کام کرتے تھے. اور پھر ہمیں یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم ان کو لا کر انوگریٹ کرائیں. اور پھر ہم نے جب پہلا کوریڈور انوگریٹ ہوا تو 6 فیتے ہم نے لگائے, 6 انڈر پاسز لائے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 6 پروجیکٹس ان اے را ایٹ ون ٹائم, ایک ٹائم پہ شروع ہو کر ایک ٹائم پہ ختم ہوا. تو ہم نے ان سے 6 فیتے کٹوائے اینڈ میں. ناز آباد کے انڈر پاس میں انہوں نے 6 فیتے, 1 2 3 4 5 6 فیتے ہم نے کٹوائے, اس لیے کہ 6 پروجیکٹ جو ہے انوگریٹ ہو گئی نا را. 28 کلومیٹر کا پورا اسٹرپ جو ہے وہ پورا جو ہے سگنل فری ہو گیا, جس کا آپ ذکر کر رہے تھے ابھی. تو ان کی یہ بہت بڑی کوالٹی. ٹھیک ہے, انہوں نے پیسے بھی دیے, فنڈ انہوں نے K3 کا پورا منصوبہ فیڈرل فنڈڈ تھا, لیاری ایکسپریس وے کا پورا منصوبہ فیڈرل فنڈڈ تھا, جو ناردرن بائی پاس بنا وہ پورا منصوبہ فیڈرل فنڈڈ تھا, جو ملیر کینٹ کی جو روڈ بنائی ہم نے پورا منصوبہ فیڈرل جو ہے وہ فیڈرل فنڈڈ تھا. یہاں پر اس وقت 18ویں ترمیم بھی نہیں تھی نا, تو فیڈرل خود سے بیچ میں آ کر کام کروا سکتا تھا. لیکن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اختیارات اور پیسہ سب چیز نہیں ہوتی, ول سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. آج کے لوگوں کے پاس بھی جو پیسہ تو ہے, صوبائی اسمبلی کے پاس صبح, اب بھائی وہ پیسے تو اور صوبے میں آ گئے تو زیادہ لگنے چاہیے, لیکن ول نہیں ہے تو آپ کو دیکھیں گے نظر. لیکن میں نے بھی پچھلے دنوں جنرل پرویز مشرف صاحب کے مرنے پہ مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں لال مسجد کے خطیب, اور جو جی بالکل اچھی طرح عبدالرشید غازی صاحب کے بھائی, جی ان کا ایک کلپ سنا جنرل پرویز مشرف صاحب کے بارے میں, اور میرے دل میں ان کی قدر, علماء کرام کا ویسے ہم بہت ریگارڈ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, ان کی قدر, ان کی منزلت جو ہے نا میرے دل میں بہت بڑی ہے. What did he say? میں نے نہیں دیکھا. انہوں نے جو ہے وہ تو وکٹم ہے رہے, عبدالعزیز غازی, ہاں وہ تو وکٹم رہے اس کے لال مسجد کے پورے واقعے, ان کے بھائی شہید ہوئے, وہاں پر بچے شہید ہوئے, بہت بڑا سین تھا وہ, بہت, اور وہاں پر خواتین شہید ہوئیں اور سارا سرلا. لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے ان کی موت پر جو خطاب کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی, انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. ہماری جو ہے وہ جنگ, ہماری جو لڑائی اس سوچ سے تھی, ان کی ذات سے نہیں تھی, اور اس سوچ پہ جو بھی ہوگا ہماری اس سے لڑائی آج بھی ہے. اور انہوں نے یہ کہتے ہیں ٹرو دین تو یہی ہے, صحیح معنی میں جو اگر دین جو ہے ہمارا, وہ دین تو یہی سبق دیتا ہے سارا. اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک کوٹ کی, اور اللہ کی کتاب سے قرآن کی آیتیں کوٹ کر کے انہوں نے اس کو کہا, اور انہوں نے جو الفاظ ادا کیے,
میرے دل میں ان کی قدر و منزلت جو ہے وہ بہت بڑی اور مجھے بہت اچھا لگا اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہی صحیح بات ہے, یہی صحیح بات ہے. یس ان کی غلطیاں ہیں, اکبر بگٹی صاحب کا قتل ہے, جامع حفصہ اور یہ لال مسجد والا واقعہ بہت سنگین واقعہ ہے, اور بھی مسائل, عافیہ صدیقی کا مسئلہ ہے یہ. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کے اچھے بھی کام ہیں اس ملک میں, ان کے جو ہے وہ اچھے بھی کام ہیں, پھر بہت سارے کام ہیں. اچھا پھر بہت سارے کام ہیں. پھر میں اس کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں, میں کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ بھائی مشرف صاحب کے اوپر امریکہ نے ڈبل گیم کرنے کا الزام لگایا, اور یہ الزام لگا کر 2008 میں ان کی گورنمنٹ ختم کروا دی. ٹھیک ہے, مشرف صاحب کی گورنمنٹ واقعی امریکہ نے ختم کروائی. یہاں پر لائرس موومنٹ چلی اور چیزیں ہوئی, سارے سب کو پتہ ہے اس والی بات کا, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا حصہ بن گئی اور ساری چیزیں ہو گئی. اور امریکہ باقاعدہ جو ہے وہ ڈبل گیم, سارے آرٹیکل پڑھ لیں امریکہ کے, سارے سیاستدانوں کے بات کریں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, مشرف نے ڈبل گیم کیا ہمارے ساتھ. تو مشرف نے ڈبل گیم کس کے لیے کیا؟ اپنے گھر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی ذات کے لیے, پاکستان کے لیے. آج جو لوگ افغانستان میں فتح کا جشن منا رہے ہیں اور افغانستان فتح کرنے کی اور کے اوپر جو ہے وہ شادیانے بجا رہے ہیں, اگر مشرف میرا یہ ماننا ہے, اگر مشرف یہ ڈبل گیم نہیں کرتے تو آج افغانستان فتح نہیں ہوتا. اچھا, ہاں, آپ کو مشرف کا, پرویز مشرف صاحب کا سب سے اچھا کام کون سا لگا جو انہوں نے کیا ہے؟ کراچی کی بات نہیں کر رہا, اوور آل پاکستان کے لیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ پھر میں بتاؤں گا اپنا فیوریٹ. دیکھیں مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے سب کچھ تو نہیں پتا, دیکھیں میں تو بہت ایک آپ کے سامنے آپ کی نظر میں جو میرا انٹریکشن جتنا رہا کہ the way he used to follow up the things, پبلک افیئرس کی جو چیزیں ہوتی تھیں, کہ لوگوں کی آسانی کی جو چیزیں ہوتی تھیں, اس کا جو فالو اپ ہوتا تھا, ان کی جو یادداشت ہوتی تھی, اس کا جو فالو اپ ہوتا تھا, وہ تو it used to be like a rocket, کہ وہ پھر لگتا تھا کہ آپ کو لگتا تھا یار ان کو تو یاد ہے, ان کو تو ڈیٹ دے رکھی ہے. ڈر بھی ہو جاتا ہوگا نا, ڈر سے تو خیر کیا ہونا ہے, لیکن یار بندے کو پتا ہے, لیکن ایسا ہوتا تھا کہ یار ہمیں تو اس کو ہی از ناٹ قائم علی شاہ, ہاں ہمیں ان کو یاد ہے, تو ان کو جب ہم نے کہا ہے تو ہم نے اس کو پروف کرنا ہے, ہم نے ان کو ڈیلیور کرنا ہے. پھر آپ کے اندر ایک موٹیویشن آتا تھا نا کہ یار somebody is remembering this, somebody is following it up نا, تو آپ کو پھر خواہش ہوتی تھی کہ آپ اس کو ڈیلیور کریں ٹائم پر, اچھا کریں, اور پھر اس کو اپریشیٹ کرتے تھے. وہ پھر وہ 10 جگہوں پر اس کی جو ہے وہ بات کرتے تھے, وہ اس کو جو ہے تو ایک تو ان کا جو پیشن تھا نا لوگوں کے لیے, ان کا وہ جو پیشن تھا ایک عوام کے لیے بہتری کے لیے, that used to be میری نظر میں بہت ساری چیزوں میں مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بہت زیادہ تھا. پھر عبد القدیر خان صاحب کا مسئلہ ہوا, ڈاکٹر عبد القدیر خان کا. ٹھیک ہے, ایران نے دنیا کو بتا دیا کہ ہمیں جو ہے وہ سپلائی پاکستان نے کی ہے, کنٹروورشل. ٹھیک ہے, جو ہے وہ کوریا نے جو ہے وہ بتا دیا دنیا کو, نارتھ کوریا نے, کہ ہمیں جو ہے وہ پاکستان نے دیا ہے. تو جو دوست تھے وہی وعدہ ماف گواہ بن گئے, تو دنیا کا پریشر آ گیا کہ بھائی جو ان کو حوالے کرو, اور پھر یہ آ گیا کہ بھائی جو ہے وہ ہم ٹیمیں بھیجتے ہیں, انٹیروگیٹ کرواؤ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو میں کریڈٹ دیتا ہوں. عبد القدیر خان صاحب کو بالکل گلا تھا اور جائز گلا ہوگا, لیکن ایک طرف سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر شاید کوئی اور ہوتا تو شاید قدیر خان صاحب کو حوالے بھی کر دیتا, اور یہاں پر آ کے ٹیمیں جو ہے ان کو باہر کی ٹیمیں آ کے انٹیروگیٹ بھی کر رہی ہوتی. Nobody was allowed as a foreign hand to come and interrogate عبد القدیر خان. اور میں سمجھتا ہوں یہ مشرف صاحب کا ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے کسی کو ان کو ٹچ نہیں ہونے کرنے دیا. ہاں ان کے اوپر عتاب آ گیا AQ خان صاحب کے پاس, اور ڈیفینیٹلی میں ان کی بات مانتا ہوں کہ وہ اکیلے نہیں ہوں گے, اور بہت سارے لوگوں ان کو اسکیپ گوڈ بھی بنا دیا, ان کو چیزیں بھی کر دی ساری. میں بالکل ان کی والی بات بھی مانتا ہوں, بہت بڑے انسان تھے وہ. لیکن دوسری طرف میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب دنیا کا پریشر آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا ہوتا تو جہاز میں بٹھا کر جو ہے وہ حوالے کر دیتا. نہیں کیا حوالے, اور نہ کسی کو ان کو آ کر ان کو انٹیروگیٹ کرنے دیا. ڈپلومیسی کے ساتھ کھیلا. ایک سب سے انٹرسٹنگ چیز جو مجھے لگتی تھی نا ان کی فارن پالیسی ود انڈیا, ٹھیک ہے, اسٹارٹڈ ود کارگل وار,
ٹھیک ہے. اینڈ دین اس کے بعد واجپئی کے ساتھ جب دوستی کی, ہاتھ بڑھایا, تو اتنی پکی دوستی کی 2002 کے بعد سے 2007 کے 8 تک, جو انڈیا پاکستان کی اتنی اچھی, ایٹ لیسٹ ممبئی اٹیکس تک تو اتنی اچھی دوستی کہ میں نے اپنے لائف ٹائم میں سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ حالت ہوگی. اتنی اچھی دوستی ہو گئی تھی انڈیا سے پاکستان کی. تو یہ چیز بہت ہی زیادہ بہترین ہو گئی تھی میری نظر میں, کیونکہ جب تک ہمارے پڑوسی دوست نہیں ہوں گے بھائی, تب تک سکون نہیں ہوگا. دیکھیں جب انڈیا نے کشمیر ہڑپ کر لیا نا مودی صاحب نے, اور پھر پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے اس کا حل یہ بتایا کہ ہم اپنے ملک میں جمعے والے دن جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک رائٹ روک کر کھڑے ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مشرف صاحب ہوتے تو یہ کم سے کم نہیں کرتے. مشرف جیسے لوگ ہوتے, اگر صاحب جیسے لوگ ہوتے, اگر حکمراں, تو وہ اپنے ملک میں ٹریفک لائٹ پہ کھڑے ہو کر جو ہے احتجاج نہیں کر رہے ہوتے. اتنا یہ فرق ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم, ریسنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ بھی آیا تھا کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم جو ہے اس نے کشمیر ہڑپ ہو جانے کا حل یہ نکالا کہ اپنے ہی ملک میں چند ہفتوں تک کے لیے جمعے کے دن ٹریفک لائٹ رک کر اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ, اس سے کشمیر آزاد ہو جائے گا. اور ایک اور بھی تو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے, ابھی آپ نے شاید ٹویٹ دیکھی ہو کہ 5 فروری سے پہلے, تھوڑے دن پہلے انہوں نے کہا کہ 5 فروری کے لیے کشمیر کی سولیڈیرٹی کے اندر ہم لوگ جو ہے آپ سب لوگ کو بلاتے ہیں کہ ایک سانگ کمپٹیشن ہے, ٹھیک ہے, سو گانا آپ جو ہے بیسٹ گانا جو ہے نا وہ چوز ہوگا تو وہ جیتے گا, پرائز جیتے گا کشمیر کی سولیڈیرٹی میں. اس طرح سے ہم کشمیر واپس لائیں گے. سو دیٹس ویری ویئرڈ فارن پالیسی. یہ میں مشرف صاحب کے کانٹیکسٹ میں یہ والی بات کر رہا ہوں کہ had he been there اس ٹائپ کے لوگ ہوتے تو کبھی بھی یہ والے کام نہیں کر رہے ہوتے. یہ تو ہے, اور کبھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید انڈیا یہ کام کر بھی نہیں سکتا تھا.